Gonna help us. अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, पाक है वो ज़ात कि जिसने मुख्तलिफ किस्म की ताकतवर और ज़ोर आवर कौमों को पैदा फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, उन्हीं कौमों में से एक कौम आद की कौम भी है जो कि इंतहाई ज़ोर आवर और ताकतवर थी। प्यार दोस्तों, इस्लामी तारीख हमें बताती है कि कौम आद दो कौमों को कहा जाता है। नंबर 1 आद उला और नंबर 2 आद सानिया। प्यार दोस्तों, आद सानिया को हम कौम समूद के नाम से जानते हैं कि जिनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मबूस हुए, जबकि हमारी आज की वीडियो का मरकज़ आद उला है कि जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। तारीखी हवालों का अगर बगौर मुताला किया जाए तो हमें पता चलता है कि दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में सर फहरिस्त कौम आद है, जो बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान हदरमौत, अम्मान और मगरबी यमन का एक वसी इलाके के साथ एक सहरा है कि जिसे अहकाब का सहरा कहा जाता है, और यही अहकाब का मैदान कौम आद का मस्कन था। लेकिन अब ये एक खतरनाक सहरा के अलावा कुछ नहीं है। खुश्क रेत के ऐसे बुलंद बाला टीले हैं कि अगर कोई चीज़ उनमें गिर जाए तो वो लम्हों के अंदर गर्क हो जाएगी। बेशक ये सहरा अल्लाह पाक के अज़ाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी ज़माने में ये इलाका सरसब्ज़ो शादाब, बागात और ठंडे पानी के चश्मों, आबशारों और बहुत ऊंची इमारतों और कलों से भरा पड़ा था। इस इलाके में उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर कौम यानी कौम आद आबाद थी। वो इंतहाई ताकतवर और मालदार कौम थी। तारीख की किताबों में इनका कद 40 हाथ और उम्र तकरीबन 1000 साल के करीब हुआ करती थी। और बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये कौम इंसान और जिन्नों के मिलाप से पैदा हुई थी। इस कौम आद पर अल्लाह तबारक व तआला का इतना करम था कि इसके जिस्म को बीमारी तक न लगती थी और ये मरते दम तक जवान और ताकतवर ही रहा करते थे। यही वजह थी कि ये कौम हर तरफ फैलकर दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम बन गई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मुल्कों के अंदर पैदा नहीं की गई। कौम आद के मस्कन अहकाफ के बारे में भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाया है, और हूद को याद करो कि जब कि इसने अपनी कौम को अहकाफ के अंदर डराया। प्यार दोस्तों, ये कौम 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी और ऐसी ताकतवर थी कि उस वक्त की दुनिया की अगर इसको सुपर पावर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। कौम आद का एक मर्द 10 मर्दों से बआसानी लड़कर जीत सकता था, और उनकी औरतें हमेशा जुड़वा बच्चे पैदा करती थी। औरतें एक ही हमबिस्तरी में हामला हो जाती, और यही वजह थी कि उनकी तादाद भी इस वक्त की कौमों में सबसे ज्यादा थी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, जब जंग में जीती हुई किसी गैर कौम की औरत से हम बिस्तरी करते तो पहली हम बिस्तरी में उसकी जान चली जाती थी। तूफान नूह के बाद बुत परस्ती की शुरुआत इसी कौम ने की थी, और ताकत के नशे में ये लोग अल्लाह तबारक व तआला को भूल चुके थे और उन्होंने बुतों को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया था। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बेशुमार खुदा बना लिए थे। ये हर तरह की बदकारी और गुनाहों में पड़ गए थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे
تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ پیارے دوستو، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم میں تبلیغ شروع کی تو قوم کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اس قوم کو بدکاریوں سے باز آنے کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ قوم جہالت میں اس قدر مگن تھی کہ اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی کوششوں کے اندر لگے رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے 2 ہی بڑے قبیلے تھے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا۔ ان دونوں قبیلوں کے پاس ساری قوم کی سرداری تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو کلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کر دی، جبکہ قبیلہ خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لانا شروع کر دیا۔ اس طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کو قبیلہ خلجان کی حمایت مل گئی، جس وجہ سے باقی قبیلے حضرت ہود علیہ السلام کو جسمانی نقصان پہنچانے سے باز رہے، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ قبیلہ خلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور کر دیے گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ پوری قوم میں کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی کئی سال کی تبلیغ کے باوجود 12 قبائل میں سے کوئی بھی شخص ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب آپ کو جھوٹا قرار دیتے رہے سوائے ایک قبیلے کے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کیا جائے، چنانچہ وہ لوگ مسلسل زناکاری، بدکاری، بت پرستی کے اندر مگر رہے۔ چنانچہ یہ بات حضرت ہود علیہ السلام پر بہت شاق گزری اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نرالی اور طاقتور قوم کی تباہی کے لیے عذاب بھی شدید ہی رکھا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ اس قوم کے لوگوں پر بارش نہ برسائیں۔ اللہ کے حکم سے چشمے اور آبشاریں خشک کر دی گئیں، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سر سبز و شاداب کھیت اور کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی بھی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے پینے کی ایک بوند تک کو ترس گئے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر یہ عذاب 3 سال تک جاری رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اس حالت کے اندر دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ اسی پریشانی میں ایک دن اپنی قوم سے فرمانے لگے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ اس نصیحت کے بدلے میں قوم کہنے لگی، اے ہود، تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں۔ قوم کے لوگوں پر حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ پاگل کہنے لگے۔ اس عذاب نے قوم عاد کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلی والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف ہی کا رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وبائیں وغیرہ ختم ہو جاتی تھی۔ چنانچہ قوم عاد کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف جایا جائے۔ چنانچہ سرداروں کے مشورے سے 90 لوگوں کا وفد بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہاں جا کر سب نے رو رو کر اپنے خداؤں سے دعا کی کہ اے ہمارے خداؤ، ہماری قوم سے وہ عذاب اٹھا لو۔ ادھر یہ 90 لوگوں کا وفد دعا کر رہا تھا کہ دعا کے ختم ہونے سے پہلے ہی مکہ میں کالے بادل چھا گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ خوشی سے اچھل پڑے کہ ہماری خداؤں نے ہماری فریاد سن لی، اب ضرور بارش ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔
لہذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز آنے کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ یہ آندھی اور طوفان قوم عاد کے ہر شخص کے پاس گیا اور سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پوری کی پوری قوم اپنے محلات اور قلعوں سمیت ریت کے اندر دفن کر دی گئی، حتیٰ کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم عاد کا نام و نشان تک مٹا دیا۔